ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محرمات عورتوں کا بیان ہو رہا تھا کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. وہ کل گنوا دی تھی اور آخر میں یہ تھا 2 بہنیں بھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اس طرح خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی یہ بھی کسی ایک بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اسی طرح وہ عورت جو کسی کے نکاح میں اس وقت ہے، جب تک اس کے نکاح میں رہے گی یا عدت میں ہوگی اس کے ساتھ میں نکاح حرام ہے. ان کے علاوہ باقی تمام دنیا کی عورتیں جو ہیں ان میں سے اصول شرعی کے مطابق وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ نکاح آپ کر سکتے ہیں. اور نکاح والی عورتیں بھی جو جہاد میں پکڑی جائیں، پیچھے ان کے مشرکین کے ساتھ نکاح تھے، اب جب وہ تقسیم ہو گئی مجاہدین میں، پیچھے بے شک ان کا نکاح تھا، وہ خود ہی نکاح ٹوٹ گیا. اب اس کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی باندھی ہوگی وہ اسے استبراء بھی کر سکتا ہے. استبراء کرنا ہوتا ہے پہلے کہ 1 مہینہ دیکھیں اس کا بچہ تو نہیں پیٹ میں آ جائے، پتہ لگ جائے گا، اس کے بعد وہ حلال ہو گئی اس کے لیے. جن لوگوں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں ان کے جو مہر آپ نے مقرر کیے تھے وہ بھی ادا کر دیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ. شیعہ حضرات اس سے متع نکال دیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ جس سے متع کرو تم تو ان کو جو اجرت ہے دے دیا کرو، یہ معنی کرتے ہیں. حالانکہ پہلے بھی اور بعد میں جن عورتوں کا ذکر ہے وہ نکاح والی عورتیں ہیں. تو معلوم ہوا اس اجر سے مراد وہ مہر جو ہے وہ ہے. اگر کوئی آدمی آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کہ اس کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ باندھی کے ساتھ، باندھی کسی اپنی باندھی ہو تو اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی باندھی کے ساتھ نکاح کر دے اس کے حقوق کم ہوتے ہیں. اگر اسے اجازت اس کے پاس رہنے کی دے دی تو کھانا پینا بھی اس کے ذمہ ہے. اگر وہ کہے گا نہیں رہے خدمت تو میری کرے گی، وہ مالک اگر کہتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیا کریں نکاح کے ذریعے، تو پھر کھانا پینا بھی وہ آقا ہی دے گا. اس کے ذمہ جو کچھ مہر تھا وہی ہوگا، بس رہائش بھی نہیں ہوگی، سابا کچھ نہیں ہوگا. یرید اللہ، آگے اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب تمہارے نکاح میں آ جائیں نہ وہ عورتیں اور آگے آ گیا مرد، نکاح اس واسطے نہ کریں کہ اپنی مستی نکالنی ہے اور بس ایک اصول شرعی کے مطابق نکاح کریں اور زندگی بھر کے لیے نکاح کر لیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ ہم نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں واضح طور پر احکام دے دیے جائیں اور پہلے لوگوں کی باتیں بھی تمہیں سمجھا دی جائیں. اللہ تعالیٰ آسانی کا تمہارے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خواہش پرست جو ہیں وہ اپنی شہوت کے پیچھے دوڑتے ہیں. یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم. حرام کھانے سے روکا گیا. جو بھی طریقے باطل کا لفظ ہے
سود ہے، دھوکہ دہی ہے، چوری ہے، رشوت ہے، سب باطل میں آ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کے ساتھ یا کوئی خوشی سے دے لے لو، وہ الگ بات ہے۔ اور خودکشی بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل بھی مت کرو، خودکشی حرام ہے۔ اور اگر تم بڑے گناہوں سے ہمت کر کے بچتے رہے تو چھوٹے گناہ ہم بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں گے اور جنت عطا کر دیں گے۔ وَنُدْخِلُهُم مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے جو فضیلت دی ہے، حصہ کسی کا مقرر کیا ہے، مرد کا یا عورت کا، یا جو وہ کمائیں گے ان کی کمائی کہ وہ خود ہی مالک ہوں گے۔ عورت نے کمایا تو اسی کا ہی ہے، مرد نے کمایا تو اسی کا مال ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پورے ملک کا ایک نظام ہوتا ہے، اسے حکومت کہتے ہیں۔ ایک گھر کا نظام ہوتا ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے۔ جس طرح پورے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے، اس میں میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ ایک گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ جو ہے اس کا سربراہ مرد ہوگا، دو وجہ سے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مضبوط ہیں، جسمانی طور پر بھی کما کر لاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ جو ہے اللہ نے فطری طور پر ان کو فضیلت دی ہے اور یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے والا اور فضیلت اور قوت والا وہی حکومت ملنی چاہیے۔ ان کا عقل بھی عورت سے مضبوط ہوتا ہے، یہ گھر کو چلا سکتے ہیں۔ والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اصول بتایا کہ اگر کوئی عورت بگڑ گئی ہے، فرما برداری سے نکل گئی ہے، تنگ کرتی ہے، تو اس کو کس طرح سمجھائیں؟ فرمایا اچھی عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور خامد کام کو جاتا ہے اور پیچھے اپنے ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بچوں کو بھی تعلیم دیتی ہیں، اور یہ سارا کام ان کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اے مردو تم دیکھو تمہاری عورتیں جو ہیں وہ نافرمانی بھی آ گئی ہیں، تنگ کرتی ہیں، تو سب سے پہلے واز سے کام شروع کرو، اسے سمجھاؤ۔ ایک دفعہ تیرا نکاح ہو گیا، میرے پاس آ گئی، تو نے ہر شے میرے حوالے کر دی ہے، میں تیری دیکھ بھال کر رہا ہوں، آگے نکاح طلاق دے گی، گھر چلی جائے گی لے کے، تو پھر پچھلے وہاں جا کر بھی تیری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ تیری غلطی ہے، نشوز نہ کر، نافرمانی نہ کر، گھر میں ٹکی رہے۔ اگر یہ بات اس پر اثر نہیں کرتی تو پھر وہ بستر الگ کر دو، جو پہلے اکٹھے سو رہے تھے تو الگ الگ چارپائی پر سو، تاکہ جس سے محبت ہوتی ہے تھوڑا سا فراق ہو جائے، الگ ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر اگر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اس کو تھوڑا آپ تنبیہ کے لیے مار بھی سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مارنے کی اتنی اجازت ہے کہ نہ کوئی زخم ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، نہ منہ پہ مارو۔ یہی ابھی افغانستان میں یہ مسئلہ ہے، لوگ انہوں نے کہا مردوں کو اجازت دے دی، قرآن کی بات کرو تو پھر کہتے ہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے جہاں بھی وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو پھر تمہیں یہ غیرت آئے کہ یہ میرے خلاف ہوئی کیسے تھی، میں تو اس کے ایک دفعہ تو سزا دوں گا، آئندہ ایسا نہ کرے۔ نہیں، اسے ہو گئی غلطی، جب اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو پھر تم بہانے نہ ڈھونڈو مارنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو اپنی بات کو آپس میں صلح کر لو، ٹھیک ہو، ہمیں طریقہ سمجھا دیا۔ اگر تم صلح نہیں کر سکے، تمہارا اختلاف بڑھتا جاتا ہے، تو پھر عورت کے خاندان اور مرد کے خاندان سے ایک ایک آدمی حکم مقرر کرو، وہ اگر اصلاح کی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیں گے، پھر ان کا گھر بس جائے گا۔
اور آگے اسی بارے میں آئے گا، اگر وہ بھی صلح نہ کرا سکے تو پھر ان کی علیحدگی کر دو، اور پھر یہ اپنے دوسرے نکاح کر کے اپنی زندگی کو شادی سے گزاریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، جہنم سے بچنے کے لیے 3 حکم: ظلم نہ کرو، احسان کرو اور شرک نہ کرو۔ بس اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی یا دور کے ہیں، اور اسی طرح جو تمہارے سفر کے ساتھی ہیں یا تمہارے لمبے سفر یعنی بیوی کے ساتھی ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ باندیوں اور مملوکہ غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں یا عمل سے ان کو بخیل بناتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے یا عزت دی ہے اس کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذلیل کرنے والا، اعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اور جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر جو ہے ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک نیکی اس کی چھوٹی سی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اپنی طرف سے بہت بڑا کچھ اجر دے دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا سہال ہوگا جب ہم آپ کو جس طرح دوسروں پر گواہ ہیں کہ آپ بھی اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، تلاوت کرو، قرآن سناؤ۔ یا اللہ، آپ پر، یا رسول اللہ، آپ پر قرآن اترا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ فرمایا نہیں، پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کر دی۔ جب یہاں پہنچے تو دیکھا، بلد نیچے سر دیکھا تو نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو اتاری تھے، بہت ہی رو رہے تھے، اور فرمایا بس کر۔ تو اس کے اندر مضمون کیا تھا؟ فرمایا قیامت کے دن آپ اپنی امت پر گواہی دیں گی، تو میں گواہی کیسے دوں گا یہ لوگوں کے بارے میں؟ گواہی میں گناہوں کی گواہی دوں گا، کیا کروں گا؟ یہ مجھے بات ستا رہی ہے کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، شراب آہستہ آہستہ حرام ہوا ہے پہلے۔ فرمایا نماز پڑھنے کے وقت تو کم از کم نشے کی حالت میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا جس کو نیند آ رہی ہے وہ بھی نیند ہٹا کے نماز پڑھے۔ تو اگر پانی نہیں ہے تمہارے پاس تو وضو تیمم کر دیا کرو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، آگے اہل کتاب کے بارے میں کچھ زجریں اور کچھ ڈانٹے ہیں۔ یہ مسئلے کو چھپا بھی لیتے ہیں اور بیچ بھی دیتے ہیں، اور یہ تحریف بھی کرتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، ہم نے سنا اور نہیں مانیں گے، الٹا عصینا نافرمانی کرے گی، آپ تو سن، تیری بات کوئی نہ سنے، ایسی بے ادبی کرتے تھے۔ رائنا، تو ہمارا نعوذ باللہ ایک چرواہا ہے، زبان کو بروڑ کے کہتے تھے، دین میں تان کر دے، یہ ساری بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا صحابہ کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، یوں کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے سنا اور مان لیا، آپ ہماری سنیں اور ہمارا لحاظ رکھ کے جو ہے مسئلہ بیان فرمائیں تاکہ ہم ذرا اس کو یاد کر لیں، تیز تیز نہ ہو۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی گئی، فرمایا ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے گردن کی طرح کر دیں، الٹ کر دیں۔ یوں کر سکتے ہیں، تمہارے آنکھ کے کان منہ مٹا کر ایسے کر دیں گے جیسے کہ پیچھے کرتے رہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے جس طرح کے ہفتے والے لوگ جنہوں نے زیادتی کی مچھلی میں، ان کو ہم نے بندر و خیز بنا دیا تھا، تو تم بھی بن سکتے ہو۔
الم تر الذین یزکون انفسهم ولا یزکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو پاک مت کہو، پاک وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پاک کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ منافق یہ جو اہل کتاب ہے یہ تو ایسے خبیث ہیں، ایک بت پرستی کو بت پرستوں کو کہتے ہیں یہ زیادہ ہدایت والے ہیں، یعنی مشرکین کو کہتے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں یہ ہدایت پر ہیں، الٹی بات کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں کے، اللہ تعالیٰ تک انہیں لعنت ہے تمہارے اوپر۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، اور بخیل اتنے اگر ان کے پاس حکومت ہو تو کسی کو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے جو تھوڑا سا سوراخ ہے اتنا جب بھی کسی کو نہ دیں، ایسے بخیل ہیں۔ اور یہ حسد کرتے ہیں اللہ کے فضل پر جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کو دیا ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، سن لو ہمارا رسول جو کافر ہے ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے ہم اس کو جہنم کی آگ میں بھون دیں گے، اور کلما نضجت، جب ان کی کھالیں ایک دفعہ جل جائیں گی ہم ان کی کھالیں نئی پیدا کر کے ان کو سزا دیتے رہیں گے۔ دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ یہاں مر گیا تو مر گیا، وہاں مرے گا بھی نہیں اور سڑے گا ضرور۔ اور اس کے مقابلے میں خوشخبری بھی سن لو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کی پاکیزہ بیوی ہوں گی، ہم ان کو جنت کے درختوں کے بڑے بڑے ساموں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اب حکمرانوں کو حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤتوا الامانات الی اہلہا، اے حکمرانو تم امانتیں جو ہیں وہ امانت داروں کو دو، اور جب فیصلہ کرو تو انصاف سے کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو اپنے بڑوں کے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو جو شریعت کے مطابق حکم دیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کچھ لوگ منافق ہیں ان کے بارے میں فرمایا دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر بھی اور پہلی کتابوں پر بھی، لیکن ارادہ کرتے ہیں جب کوئی فیصلے کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں طاغوت کے پاس جاؤ، یہودی سردار کے پاس جاؤ، جس طرح ایک بڑا مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ایک منافق کا نفاق تو اس کو بعد میں کھلا نا، پہلے تو مومنی کہلاتا تھا، یہودی کا جب ایک اختلاف ہو گیا تو یہودی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھنے والا جو منافق ہے اصل میں وہ کہتا ہے نہیں وہ کعب بن اشرف کے پاس تمہارا جو سردار ہے اس کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ تو میری رعایت رکھ سکتا ہے، شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں، تو چونکہ میں ناحق پر ہوں نبی علیہ السلام میرے ہی خلاف فیصلہ کریں گے، وہ اس واسطے نہیں جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ گھسیٹ کے ادھر ہی لے گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کی بیان سنے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اب منافق آیا واپس کہتا ہے کہ نہیں چلو حضرت عمر سے بھی ذرا تصدیق کروا لیتے ہیں، اونچی ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، نیچے تو نہیں آتا فیصلہ، نہیں چلو۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر ان منافقوں یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ وہاں گئے فیصلہ کرانا ہے، کیا فیصلہ چیز ہے، یہ ہے اچھا۔ پھر یہودی نے کہا کہ یہ پہلے نبی علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں اس کا میرے حق میں۔ پوچھا منافق سے، پوچھا واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اچھا پھر بیٹھو۔ اندر گیا، تلوار لے آیا، جا کے منافق کا سر اتار دیا اور فرمایا جو نبی علیہ السلام کے بعد فیصلے کے بعد اس سے انکار کرے وہ مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا یہ ہے، قتل کر دیا۔
تو منافقوں نے شور ڈال دیا کہ بندہ سارا قتل ہو گیا، ناجائز قتل کیا عمر نے، لہذا ہمیں قصاص چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم تو صلح کی شاید صلح کرا دیں گے، وہ اس وقت ہی کہا تھا تو میں چلے جاؤ تو نبی علیہ السلام کے پاس، آپ بھی تم معافی مانگ لو اور وہ آپ کے لوگوں کے استغفار کریں گے تو ہم بھی معاف کر دیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول ہم اس وقت سے بھیجیں اس کی اطاعت کی جائے، نہ کہ اس کے حکم سے نافرمانی کی جائے۔ اگر یہ ظالم لوگ آپ کے پاس آ جاتے، استغفار مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے ہم بھی ان کی توبہ قبول کر لیتے، آپ سنو ہمارا فیصلہ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے فیصلوں کے اندر آپ کو فیصل نہ بنائیں اور فیصلے کے بعد پھر اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور زبان سے بھی کچھ نہ کہیں، تو بالکل پورا تسلیم کر لیں تو مومن ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک مومن ہی نہیں ہے سیدھے سے۔ تو آپ مومن نہیں ہے تو اس کی سزا قتل یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ یا ایھا الذین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم یفترون، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء و صالحین ہیں، ان کی رفاقت بہت اچھی چیز ہے۔ جہاد کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ایمان والو اپنی بچاؤ کی چیزیں ہر وقت اپنے پاس رکھو اور تیار رہو، جب ضرورت پڑ جائے حکمرانوں کی طرف سے فیصلہ آ جائے، چھوٹی جماعت بھیجنا چاہے تو چھوٹی چلی جائے، اگر سب کو جانا پڑے تو سب کو چلا جانا چاہیے، لیکن منافق نہیں جاتے۔ اگر فتح ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں حصہ ملتا، اور اگر تکلیف اگر ہو جاتی ہے، آخر مشکل بھی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں دیکھو نا میں کتنی سمجھداری کی تھی، میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر قتل ہو گئے یا غالب آ گئے، دونوں طریقے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، خیرت دلا رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اللہ سے دعا مانگ رہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے کوئی دوسرے دوست بھیج دے جو ہماری مدد کرے۔ جس طرح آج غزہ اور کشمیر کے اندر وہ چیخ کے بلا رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ اپنی ان کے ساتھ روابط بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جو اب ان کی ایک چال ہے حماس کو بے اسلحہ کیجئے، اس کے بعد ان کی بات نہیں مانی کہ ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ انہوں نے پھر جواب یہ دیا، انہوں نے کہا ہم بے اسلحہ نہیں ہوں گے جب تک یہاں امن قائم نہیں ہوگا، اسرائیل نہیں نکلے گا، تم ہمارے ساتھ آؤ یا نہ آؤ، ہم کر لے لڑیں گے۔ وہ ایمان ہے، چند ایک لوگ ہیں اتنے بڑے ملکوں اور مسلمانوں کو ساتھ اس واسطے ملاتے ہیں جفیاں ڈال کے، تم بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو تاکہ ہماری بات مانو۔ جب ہماری بات مانیں گے یہ سارا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، ان کو بے اسلحہ کر دیں گے اور پھر اپنی مرضی کریں گے۔ انہوں نے کہا خبردار ہم بے اسلحہ نہیں ہوں گے، سارے مل جائیں تمہارے ساتھ۔ اے ایمان ہے، پتہ تو چلتا ہے ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بچے بھی حافظ ہیں، ان کی عورتیں بھی حافظ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ اور لڑتے آ رہے ہیں، آج نہیں 2-4 سال سے نہیں، پہلے بھی یہ مصیبتوں سے آ رہے ہیں تو پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔
الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، فرمایا کچھ لوگ تھے جو جہاد آ جائے، اس کا حکم آ جائے، انہوں نے کہا جاتا تھا بھائی نماز پڑھو، زکات ادا کرو، دوسرے کام کرو۔ جہاد آ گیا تو پھر تمہارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب جہاد آ گیا تو پھر کہتے ہیں جی ربنا لما كتبت علينا الكتاب، ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کر دیا، ادا مؤخر کر دینا، ہم اور طاقت پکڑ لیتے تو پھر جہاد کا حکم ہوتا۔ وہ پہلے تو بڑے شور ڈال رہے تھے کہ جہاد کا حکم ہے، جہاد کریں گے، اب جہاد کا حکم آ گیا تو سیدھے معنی بناتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاد سے ڈرتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، تم جہاں بھی ہوگے جہاد میں نہ بھی گئے کہ تمہاری موت کا وقت آئے گا کہ مر جاؤ گا، تمہیں گھروں سے نکال کے زمین میں پھینک دیں گے، بڑے بڑے تم قلعے بنا دو، پھر بھی موت آئے گی۔ اگے آداب سکھائے، فرمایا ویسے وہ لوگ تو کہتے تھے کوئی برائی ہوتی ہے مسلمانوں کے ذمہ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اچھائی اور برائی، فتح اور شکست سب اللہ کی طرف سے، لیکن تمہیں ہم آداب سکھاتے ہیں۔ ما سبق من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں بھلائی پہنچے تو یوں کہنا اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے، اور جب تمہیں تکلیف پہنچے تو پھر سمجھنا یہ ہماری اپنی غلطی ہے، اپنی طرف منسوخ کرنا، یہ تمہارے لیے آداب ہم نے سکھا دیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنا رسول اس واسطے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّنَ، لوگ منافق جو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں مشورے میں بھی، کہتے ہیں ہم مانیں گے، یہ اطاعت کریں گے، لیکن جب الگ ہو جاتے ہیں تو تمہارے خلاف رات کو مشورے کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ نے لکھ دیا ہے وہ جو رات کو بیٹھ کر خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، چھوڑ دیں ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر، ہم آپ کی مدد کریں گے، چھوڑ دیں، کچھ کی نہیں کر سکتے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا قرآن کو سوچتے نہیں؟ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اس کے اندر اختلاف کثیر ہوتا، لیکن اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا یہ سمجھو کہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اور تمہیں آداب یہ سکھائے جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرے، کوئی بات اگر سن لو امن اور خوف کی تو اس کو پھیلاؤ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو تمہارے بڑے ہیں ان کے پاس لے جاؤ، وہ سنیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، پھر فیصلہ کریں گے اس کو سمجھانا ہے، اس کو دبانا ہے یا اس کی اشاعت کرنی ہے، پھر تم کچھ کرو۔ ایویں گال سنی سنائی گئی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم شیطان کی اتباع کرتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے محبوب اللہ کے راستے میں لڑ، کوئی تیرا ساتھ دے یا نہ دے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ لا تکلف الا نفسک، ہاں آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ وحرض لوگوں کو ترغیب اور رغبت دیں، کوئی آپ کے ساتھ ہو گیا تھا کامیاب ہو جائے گا، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں کو روک کر آپ ہی کو فائدہ دے دیں گے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، سفارش کے بارے میں فرمایا کوئی کسی کی اصول شریعت کے مطابق اگر سفارش کرے تو سفارش کرنے والے کو بھی نیکی کا حصہ ملے گا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی باہر کا آدمی آتا، کوئی اس کا کام ہوتا تو وہ بتاتا تو آپ خاموش ہو جاتے، کچھ دیر کے بعد پھر فیصلہ کرتے۔ فرمایا میں خاموش اس واسطے ہو جاتا ہوں ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی اس کی سفارش کر دے، کام تو میں کر دوں گا ان کا، لیکن یہ تمہیں مفت کا ثواب مل جائے گا، تمہاری وہ بھی آئے گا تو دیکھو مسلمان کیسے ہیں، نہ جاننے کے باوجود میری سفارش کی ہے، اس کی دل بڑھ جائے گا، محبت ہوگی اس میں۔ اور برائی کی اگر تم نے سفارش کی اپنے زور پر تو یاد رکھو پھر برا بھی تمہیں ملے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب مسلمان آپس میں ملو تو
تو سلام کے ساتھ ملا کرو. جو پہلے تمہیں دعا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس سے بڑھ کر اچھی دعا دے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دیں. دفعہ کو کم از کم اچھا کر اٹھا دیں. اللہ لا الہ الا هو یجمعنکم الی یوم القیامت. توحید کا مسئلہ ذہن میں رہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی بات سچی ہے، اللہ سے کوئی سچا نہیں ہو سکتا. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ قسم. یہ منافقوں کے بارے میں کچھ منافق تو تمہارے ساتھ گھل مل کے یہیں رہ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو اگر جو جانتے بھی ہو تو ان کے ساتھ کٹ آف نہیں کرنی. لیکن جو منافق تم سے الگ ہو کر کسی اور قوم کے پاس چلے گئے تو پھر یہ ان کافروں میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ جہاد ہوگا، دین کو بھی رگڑ دو. ہاں کوئی منافق اگر ان کے پاس چلے گئے جو تمہارے حلیف ہیں، وہ تمہارے حلیف ہیں، پھر ان کے ساتھ نہیں لڑنا، کیونکہ حلیف ہوں کہ ان کے ساتھ نہیں لڑنا تو یہ ان کے ساتھ ہی چلے گئے. اور کچھ لوگ ہیں منافق، وہ جو نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کہو. اللہ کی کتنی مہربانی ہو. اور جو لوگ ہیں وہ ہیں جو جب فتنہ جو ہے وہ دونوں طرف سے امن اٹھانا چاہتے ہیں، جب انہیں فتنے کی طرف اٹھایا جائے تو الٹ کے اندر پڑ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے اور صلح کا پیغام بھی نہیں دیتے. یہ جہاں میرے پکڑ کے رگڑ دو. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. مومن کو کبھی قتل نہیں کرتا، خطا ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی شکار دے وہ دور پتہ نہیں چلتا وہ کہ انسان تھا اس کو لگ گئی، یا مارنا کسی اور چیز کو جاتا تھا، نظر انسان آ بھی رہا تھا، گولی ادھر سے بلکہ ادھر چلی گئی، اور تو وہ ایک خطا ہوتی ہے. جان کے اس کو نہیں مارا تھا تو پھر اس کی کم از کم پھر بھی دیت دینا پڑے گی، دیت دینا پڑے گی اور غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا. اگر وہ مومن ہے جو تمہاری دشمن کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر صرف دیت دو، غلام آزاد کرو، دیت نہ دو. ہاں اگر ان کافروں میں سے ہے مومن، ان کافروں میں سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر دیت بھی دو اور غلام بھی آزاد کرو. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو آدمی کسی مومن کو اس واسطے قتل کر دے کہ یہ مومن ہے جان بوجھ کر، فرمایا یہ ایماندار نہیں رہا، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. مومن کو قتل کرتا ہے. ایک تو ہے کسی اور وجہ سے قتل کر لے، یعنی وہ زمین کا کوئی اور تنازع منازع اس میں مار دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بنے گا. اس کا جو صرف یہ مومن کیوں ہے اس لحاظ سے قتل کیا تو اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اس واسطے کہ ایمان اس کا نہیں رہا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ. آداب سکھاؤ مجاہدو، جب تم جہاد کے لیے جاؤ، آگے کوئی کلمہ پڑھنے یا کہے تو تم یہ نہ کہنا کہ تو ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان تیرا نہیں ہے. تحقیق کر لو پہلے کہ واقعی مومن ہے یا نہیں، یا یہی بھی تحقیق ہے اس نے منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بس یقین کر لو. تم نے تو جب کلمہ پڑھا تھا ہم نے یقین نہیں کیا تمہارے اوپر، ہم نے دل چیر کے تھوڑا دیکھا تھا، تم بھی دل چیر کے تھوڑا دیکھ سکتے ہو. ایک صحابی نے قتل کر دیا تھا جہاد کے اندر، ایک بکریاں لے کے کھڑا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا پھر بھی مار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں بچانے کے لیے کر رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا تو اس کا کلمہ قیامت کے دن آئے گا تو تو اس کا کیا جواب دے گا. اور یہ آیت اللہ نے اتار دی. آئندہ تحقیق کیا کرو، جو کلمہ پڑھے اس کو مارنا دو اس واسطے کہ یہ اوپر ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، جس وجہ سے بھی کر رہا ہے پڑھ تو رہا ہے نا کلمہ. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي ضرر. جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھنے والے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے یہ برابر نہیں ہے. مجاہدین کو اللہ نے بڑی فضیلت دی، ان کا درجہ اونچا ہے اور بہت بڑا درجہ اونچا ہے. ہاں جو بیٹھے ہیں گھر وہ کسی عذر کی طرف سے بیٹھے ہیں تب بھی مجاہدین کا ایک درجہ اونچا ہوگا نا. وہ جہاد میں گئے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جب وہ لوگ
جو کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، ان کی جب موت کا وقت ہے فرشتے اس کو ماریں گے اور کہیں گے تم نے اپنے کلمے کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، لوگ عمل نہیں کرنے دے۔ فرمایا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا زمین وسیع نہیں تھی، تو نے یہیں صرف رہنا تھا، لاہور بھی رہنا تھا، اگر یہ نہیں عمل کر سکتا جا پر جہاد میں چلا جا، کسی اور جگہ چلا جا، اللہ کی زمین وسیع ہے، یہ تمہارا بہانہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ماحول خراب تھا اس وقت ہم ایمان پر عمل نہیں کر سکے۔ فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اگرچہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، ان کا زبردست قصور ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، ہاں جو کمزور مرد ہیں، عورتیں، بچے ہیں، جو جہاد وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تو ہم انہیں معافی کر دیں گے۔ اولئک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنا۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد ہجرت کرے اور یہاں ہم کھلا پلا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم کھلائیں گے، وہاں بھی بہت کثرت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ مال دے دیں گے، وسعت کے ساتھ۔ اور جو آدمی اپنے گھر سے نکلا تھا ہجرت کرنے کے لیے، راستے میں موت آ گئی، فرمایا یہ مہاجر ہمارے ہاں لکھا جائے گا اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتے رہیں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم سفر میں ہو تو نماز کی قصر کر لیا کرو۔ اگر اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور ایک ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پھر ہم تھوڑا سا اپنے قانون میں تبدیلی کر دیں گے اور چلے پھر ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائیں اور دوسری رکعت دشمن کے مقابلے میں ہو۔ اگر امن ہے تو ساری ایک جماعت ہوگی، امن نہیں ہے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر دو جماعتیں، اور دونوں جماعتیں نماز میں بھی ہیں۔ اور اگر آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو جماعتیں، ایک جماعت ایک امام کے پیچھے پڑھ لے، پھر وہ ادھر آ جائے اور دوسری جماعت دوسروں کے پیچھے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی بزرگ یا نبی ساتھ ہو تو پھر ہر آدمی کہے گا نبی والی جماعت میں ہوں، تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر ساروں کو نبی والی جماعت مل جائے گی، تو ہم اپنے اصول میں تھوڑا سی تبدیلی کر دیں گے، ایک جماعت کو رکعت پڑھائیں، وہ نماز کی حالت میں دشمن کے پاس چلی جائے، جو دشمن کے پاس کھڑی ہے وہ ادھر آ جائے۔ وہ اس کو نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے 17 طریقے ہیں۔ وقت الذین کفروا، لیکن اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھو۔ مشرک کہتے ہیں تم غفلت میں ہو، سارے نمازی ہو جائیں، یہ بات اوپر سے حملہ کر دیں، فرمایا ایسا نہیں کرنا، اپنا اسلحہ تمہارا نماز پڑھ رہے ہو اسلحہ تمہیں لگا ہوا ہو، تاکہ وہ اگر حملہ کریں تو شروع ہو جاؤ، تم بھی مقابلہ کرو ان کا۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف ہے، بارش آ گئی، بوڑھا ہے، کمزور آدمی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلحہ اٹھا ہی نہیں سکتا، یا کوئی اور تکلیف ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، اس کو وہ اتارنے کی اس کو صرف اجازت ہے، باقیوں کو نہیں۔ جب امن ہو جائے تو پھر تم اصول شریعت کے مطابق نماز پڑھو۔ اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز قائم کرو، نماز تو ایک وقت پر فرض ہو گئی مومنوں پر، اسی وقت میں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، جب تمہیں کہا جائے اس قوم کا مقابلہ کرو پیچھے جاؤ، تو تم زخمی ہو، پریشان ہو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم، اگر تم زخمی ہو تو وہ بھی تو زخمی ہے، اور جیسا کہ تم لوگ ہیں، اور فرق یہ ہے تمہیں جو اللہ سے امید ہے ان کو امید نہیں ہے، پھر تم سستی نہ کرو، زخمی حالت میں بھی اگر تمہیں جہاد کا حکم ہو جائے تو چل پڑو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہاں بھی ایک لمبا واقعہ ہے، وہ تو بیان نہیں ہو سکتا بیٹھے، یہاں بھی ایک منافق اور ایک یہودی کا یہاں بھی تھا، چوری کی، منافق نے گھر میں رکھ دی یہودی کے وہ چیز، جب وہ کھو دیا تو چیز ادھر سے مل گئی، بڑا مشکل ہو گیا، تو ان کے حامی بھی منافق کے بڑے آ گئے، یہ ہے جی وہ جی نبی علیہ السلام نے ابھی فیصلہ کیا تو نہیں تھا، لیکن
معلوم ہوتا تھا منافق کے آدمی کر دیں گے کیونکہ بڑے شواہد ادھر سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ حق کا فیصلہ کریں۔ پہلے آپ پوری تحقیق کرنے کے قصوروار کہنا، آپ خیانت کرنے وہ خیانہ خائن ہے، اس کی طرف سے آپ خصیم نہ بنے، مقدمے یعنی اس کی طرف سے نہ جھگڑیں، آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب تو تم ان خائنین کی طرف داری کر کے ان کو بچا لو گے، قیامت کے دن کون بچائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تحقیق کر کے پھر اس کی منافق کے خلاف فیصلہ ہوا، اس نے چوری کی ہے۔ آٹے کی بوری تھی پر وہ چوک کے جا رہا تو تھوڑا سا ڈالتا گیا، منافق یہ امان رکھ، اس کے بعد تو اس نے امان رکھی، میرا یار امان رکھ، اس نے رکھ بھی لی، اس نے کیا پتا یہ اس نے 12 نمبر کا ہے۔ امید والی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس آدمی نے گناہ کیا یا ظلم کیا اپنی جان پر، پھر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ کو غفور پا دے گا، اللہ معاف بھی کر دیں گے۔ یہ جب آیت اتری تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، چیخیں ماری اس نے، اور سب اپنے چیلوں کو جمع کیا، کیا ہوا گرو صاحب؟ اس نے کہا جی میرا تو کام خراب ہو گیا، اللہ نے فرمایا ہے جو آدمی گناہ کرے پھر توبہ کرے تو استغفار کرے تو معاف کر دیں گے، ہم تو ان کو گناہ کرتے ہیں، مومن جو بھی ہے آخر گناہ کرنے کے بعد میں اس کو احساس ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں، گناہ معاف ہو گئے تو ہماری کارکردگی ختم۔ اس کا حال کیا کریں؟ سوچو کیا کریں، سوچو پھر بتانا۔ وہ گئے پھر چیخ ماری، آؤ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ کیا اب مجھے سوچ سمجھ آ گئی ہے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ان سے گناہ کرواؤ اور نیکی کے نام پہ کرواؤ۔ جب نیکی کے نام پہ کریں گے تو توبہ نہیں کریں گے، یا توبہ نہیں کریں گے تو معافی نہیں ہوگی۔ اس جتنی بدعتیں ہیں وہ شیطان نے گڑوائی ہیں، بدعت سے کوئی توبہ نہیں کرتا۔ 11ویں بانٹو، نیاز نظر نیاز فلانے کی دو، فلانا کام کرو، فلانا کام کرو، یہ اس سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ حضرت نیکی ہے، جب نیکی ہے توبہ نہیں کرے گا، بلکہ دوسروں کو کہتے ہیں تم نہیں ایسا کرتے۔ تو یہ ہے پتہ چل گیا صاحب جی بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت تو شیطان کا گھڑا ہوا گناہ ہے اور نام دیا اس کو نیکی کا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً وَإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، بہتان لگانا۔ ایک آدمی خود گناہ کرتا ہے اور نام دوسرے کا کر دیتا ہے، اس نے بہتان باندھا ہے اور زبردست گناہ ہے اس کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اللہ کا فضل، اللہ کا علم اپنے پیغمبر کو دیا، فرمایا اے میرے محبوب اگر میرا فضل تجھ پر نہ ہوتا، میری رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ایک جماعت مشرکین اور یہود کی آپ کو گمراہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ لیکن یاد رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے اور وہ علم سکھایا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ علم غیب کی بھی نفی، مختار کل کی بھی نفی، اس کے اندر آگے تو اللہ ہی علم دیتے ہیں پیغمبر کو بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ ہمارا بڑا فضل ہے آپ پر۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالمعروف۔ آپس میں جو مشورے کرتے ہیں اس میں فائدہ نہیں ہوتا، ہاں اگر مشورہ کرنا ہے تو صدقہ کرنے کا کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا کرو، جو ایسے کام کرے اللہ کی رضا والے کام کرے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے بعد اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ کو اختیار کرنا چاہے، نولہ ما تولی، ہم اس کو اس کے پیچھے چلا دیں گے اور پھر اس کو جہنم میں بھونیں گے۔ اور ساتھ مسیرہ یہ بری جگہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک
فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، جو شرک کے ساتھ مر گیا اس کو نہیں معاف کریں گے۔ دنیا میں اگر شرک کر کے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرک عورتوں کے نام لے کر پکارتے ہیں، اور شیطان مردود ان کو، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کو بلاتا ہے، کہتے ہیں لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں آپ کے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ وصول کر کے جہنم میں لے جاؤں گا، کیا کرے گا تو؟ وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُونَ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کے کان کاٹیں گے کہ یہ جانور بچ جائے گا۔ جانور میں نے دیا اس کو پیدا، میں نے کیا اس کو، اور یہ کان کاٹ کر کسی بت کے نام لگاتا ہے، یہ شیطان ہے۔ وَلَآمُرُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں شیطان کہتا ہے میں ان لوگوں کو حکم دوں گا یہ اللہ کی پیدا شدہ چیز کو بے تبدیلی کر دیں گے۔ مرد کے منہ پر داڑھی میں نے اگائی اور یہ ہر ویلے استرے پھیر پھیر کر اللہ کی خلق کو تباہ کرتا ہے۔ عورت کے سر پر بال میں نے اگائے اور یہ کاٹ کاٹ کر شیطان کو خوش کر رہی ہے۔ یہ تبدیلی ہے، ایسا ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، ہیلو جوان ہوئے ہیں، پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر داڑھی پر داڑھی نکالتے ہیں اور اس پر ذرا وہ خضاب لگا کر پھر نوجوانی دکھاتے ہیں، میں جوان آدمی۔ جب جوان تھے اس وقت اس طرح پھیر کے اپنے جوانی کے ہاں میں بڑا جوان ہوں، اور جب بوڑھے ہوتے ہیں کئی تو ویسے رہتے ہیں، کئی جو ہے اپنی جوانی دکھانے کے لیے کالا کر لیتے ہیں، کر رہے ہیں اصول شریعت کے مطابق، یعنی بالکل منع نہیں ہے، وہ ویسے میں کہہ رہا ہوں یہ خضاب لگانا بالکل کالا سیاہ نہ ہو، اس کے اندر تھوڑی سی للائی ہو، کچھ ایسی چیز ہو، وہ جائز ہے۔ بالکل سیاہ جس کے پتہ ہی نہ چلے گی یہ بوڑھائی ہے، ویسے ہی تھوڑا سا فرق ہو تو اس کی اجازت ہے، بلکہ حکم بھی ہے داڑھی کو تبدیل کر لو رنگ اس کا۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلنہم، جو ایمان لائے ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اور سچا ہے، تمہارے سے امیدوں پر نہیں، اور اللہ بخش دے گا، جو گناہ بھی کرتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، پر امیدوں پر نہ چلو، حقائق ہم نے تمہیں شریعت کے دیے ہیں، اس پر چلو، اس پر چلو، اس پر چلو۔ جو آدمی مرد یا عورت نیکی کرے گا ایمان کی حالت میں، ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اس سے بڑا اچھا دیندار کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور موحد بھی ہو، ملت ابراہیم کی اتباع کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے دوست کی اتباع کرتا ہے۔ ہماری شریعت بھی زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا میں نے تو حکم پہلے دے دیا اسی صورت کی شروع میں، عورتوں کے بارے میں، خاص کر یتیم اور لڑکیوں کے بارے میں۔ فرمایا یتیم لڑکیوں کے تم حق مانگتے ہو، اس واسطے تم نکاح نہ کرو، دوسری جگہ نکاح کر کے ان کے حقوق کی تحفظ کرو۔ اور اگر تم ان اپنی بچیوں کی جو یتیم تمہارے پاس ہیں ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کے حقوق کا خیال رکھ سکتے ہو تو میں روکتا نہیں، نکاح کر بھی سکتے ہو۔ تمہاری کزن تھی، کچھ تھی، یتیم ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے اور ان کے حقوق بھی پورے کرو تو پھر ٹھیک ہے، کر سکتے ہو خود بھی۔ نہیں کر سکتے تو پھر دوسری جگہ نکاح کر کے ان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اس طرح یتیم بچے ہیں ان کا خیال رکھو۔ اے امرأۃ خافت من بعلہا، پہلے اسی صورت میں آیا ہے اگر عورت بگڑی ہوئی ہے تو مرد کو اصلاح کا طریقہ بتایا کہ یوں کرو۔ اب مرد بگڑا ہوا ہے، الٹا ہوا، تو عورت کس طرح کرے گا؟
فرمایا عورت جب دیکھے کہ میرا خاوند تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے تو طلاق نہ دے دیں، تو یوں کرے کچھ اپنے حقوق کم کر دیں، کچھ اس اپنے مطالبے کم کر دیں، کچھ اپنے رویے ٹھیک کر لے جس کی وجہ سے اس کو طلاق کی نوبت آ رہی ہے، ورنہ ایسے کوئی نہیں دیتا۔ تو وہ یہ کیا کرو، اپنے رویہ ٹھیک کرے، اپنے کچھ حقوق مہر بھی نہیں دے سکتا تو معاف کر دے یا کم کر دے، اور دوسرے مطالبے کے روزانہ دفعہ یہ جوڑا پہنتی ہے تو مجھے ہمسائی کے مقابلے میں اس سے اونچا ہو جاؤ، یہ مطالبے چھوڑ دے۔ ایسے مطالبے چھوڑ دے گا تو پھر تمہیں وہ کیا کرے گا، پھر طلاق نہیں دے گا۔ یہ اصول عورت کو بھی بتا دیے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ، مردوں اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے اندر انصاف کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، برابری کرنی ہے، لیکن برابری جس میں کر سکتے ہو اس میں کرنا۔ کپڑے ایک جیسے دو، کھانا ایک جیسا دو، رہائی ایک جیسی دو، راتیں ایک جیسی گزارو، یہ تو تم کر سکتے ہو۔ باقی ایک سے محبت زیادہ ہے، دوسری سے کم ہے، اس کے ہم مکلف نہیں کہ دونوں کے ساتھ محبت بھی برابر کی رکھو، یا رات کو جماع میں وہ بھی اس کے ساتھ کیا تو اس کے ساتھ یہ نہیں، یہ اپنی تمہاری فرض پر ہے، اس میں بھی برابری کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں بھی باقی جس میں کر سکتے ہو۔ اگر تم نے برابری نہ کی تو وہ لٹکی رہے گی، اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے اس کے ایک طرف فائل کیا ہوتا ہے، فارغ زدہ ہو جائے گا، وہ مارا ہوا جسم ہوگا اس کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ہر چیز زمین آسمان کی چیز اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی تمہیں بھی اور اہل کتاب کو بھی، میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایھا الناس ویأتی بالآخرین، لوگوں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تم سب کو مار دیں اور ختم کر دیں اور دوسرے لوگ لائیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں، ہم کر سکتے ہیں ایسے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ان کے بدلے موجود ہیں، پھر دونوں چیزیں کیوں نہیں چاہ رہے، تصرف دنیا کیوں چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو فیصلے کا وقت آ جائے یا گواہی کا وقت آ جائے تو حق کی گواہی دینا، اگر کہ تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف یا کسی امیر کے خلاف یا غریب کے خلاف جاتی ہے تو حق کے دور جاتی ہے تو جانے دے، اس واسطے کہ میرا تعلق تم سے بھی ان سے زیادہ ہے۔ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان پورا تو لاؤ، صرف نام رکھنے سے نہیں ہے، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر جو پہلے اتری ہیں، جو اس پر اتری ہے، سب کو مانا ہے۔ جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا، وہ گمراہ ہے۔ ان اللہ نے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کفر، ایمان لاتے ہیں پھر کفر، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر بشر المنافقین، جو منافق ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری۔ کچھ لوگ منافقوں کے ساتھ اپنے، وہ امیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا ان کے پاس تم تعلق جوڑ کے عزت چاہتے ہو؟ وہ اللہ کے بندو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا ایمان والوں کے پاس ہے، ان منافق ذلیلوں کے پاس تھوڑی ہے، پہنچ نہیں ان کے پاس عزت، ٹرمپ کے پاس تھوڑی ہے، ذلیل کے پاس جاتے ہیں اس کو، جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اتنے سیکل ہیں اس پر ایسی ایسی باتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جناب وہ آج کل تمہارا نوبل ایمان والا اللہ فرمایا جہاں شریعت، قرآن یا کسی مسئلے کے بارے میں خلاف باتیں کر رہے ہیں لوگ، تم روک نہیں سکتے تو اس جاؤ، یا تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے انہیں چپ کرا دو، خبردار تم نے ایسا کیا تو۔ اور اگر نہیں ہے تمہارے پاس طاقت اتنی تو پھر اس مجلس میں تم نہیں بیٹھنا، اس سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر ہم تمہیں ان کے ساتھ سمجھیں گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافق اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے رہتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ یہ دھوکے کا بدلہ اس کو مشاکلت لفظی کہتے ہیں۔
یہ مارے جائیں گے، وہ دھوکہ دیتے دیتے خود دھوکہ میں آ جائیں گے۔ نماز پڑھتے ہیں تو سست ہو کے پڑھتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک، نہ مومنوں کے ہیں نہ غیر مومنوں کے، ان کے پاس جو ہے ادھر کے ادھر کے، جس طرح وہ بکری جس کو بکرا چاہیے، کبھی اس ریوڑ میں بھاگتی ہے کبھی اس ریوڑ میں بھاگتی ہے، کہیں تو بکرا مل ہی جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ مومنوں کے پاس بھی بھاگتے ہیں اور کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمانداروں کو چھوڑ کے۔ غریب ہوں ایماندار جو کچھ ہو، ایمانداروں کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے، کافروں کی کر و فر کو دیکھ کر ان کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک سلطان مبین کے مگر بننا چاہتے ہو، یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تم دوستی لگاتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق تو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے اور ان کی مدد کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہاں جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے، اپنے دین کو خالص کر لے، وہ مومنوں کے ساتھ جائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یا اللہ عذاب دیتے ہیں، فرمایا مجھے عذاب دینے کو خوشی نہیں ہے، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ تم اگر شکر گزار بندے بن جاؤ، ایمان لے آؤ تو ہم تمہاری قدر کریں گے۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑے قدر دان ہیں اور جانتے ہیں کس نے قدر کی ہے کس نے کی۔ آخری آیت 5ویں پارے کی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوتے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں تاکہ گناہوں سے بچیں اور جہنم سے بچیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جو کچھ بڑا ہے سنا ہے سے، یا اللہ قبول مقبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان میں اخلاص نصیب فرما، ایمان و شفا نصیب فرما، مسلمان کو حیات طیبہ ایمان والے ایمان والوں، صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔